बहुत शुक्रिया साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुबारक अला सय्यिदिना मोहम्मद व अला आलि मोहम्मद। अल साहब, पहले तो मैं ये अर्ज करूं, और आपने अपने इब्तिदाइये में उस पर रोशनी डाली भी है। हाँ, हम बड़ा इज्तिमा नहीं कर सके अभी तक, जब से 9 मई बल्कि हुआ है, और ख़ासकर 5 अगस्त के बाद जब चेयरमैन साहब गिरफ्तार हुए हैं। लेकिन आपने खुद ही उसकी तस्हीह भी कर दी या उसमें इजाफा कर दिया कि करने नहीं दिया। तो अगर हमें इजाज़त हो तो पूरे पाकिस्तान के हर गांव, हर गली और हर विलेज काउंसिल में आपको इंशाअल्लाह लोगों का जमे गफीर सिर्फ एक दिन के नोटिस पे, कल अगर कोई हमें कहे कि आपको कल करना है, आज 12 घंटे के नोटिस पे कल पूरे पाकिस्तान में रात शाम के 6 बजे पूरा पाकिस्तान निकला होगा। इतना अल्हम्दुलिल्लाह इमरान खान साहब का तहरीक इंसाफ का इनग्रेस है आवाम में। लेकिन हम बहुत सब्र से, बहुत इस्तिकामत से काम ले रहे हैं। हम नहीं चाहते कोई ऐसा कोई मौका किसी के भी हाथ में आए। जो 9 मई हुआ था, एक वाकया हुआ जिससे हम आगे जाने की कोशिश कर सर, अब एक एतराज़ जो है वो इंतज़ामिया की तरफ से ये रहा है कि वो कहते हैं अगर सियासी इज्तिमा हो तो हम करने दें, क्योंकि बड़े संजीदा नौयत के इल्ज़ामात हैं तहरीक इंसाफ के ऊपर। तो इस वजह से कुछ मकामात पर हमने देखा कि उन्होंने कहा कि जी हम इनको इजाज़त नहीं देंगे, क्योंकि सियासी एक्टिविटी आपका राइट है, पॉलिटिकल राइट है, वो आपको एक्सरसाइज करने देना चाहिए। लेकिन आप जानते हैं पाकिस्तान की सियासत में ये होता रहा है कि कभी कोई माइनस होता है, कभी कोई प्लस होता है, कभी किसी के लिए इंतज़ाम किया जाता है, किसी का इंतज़ाम तमाम किया जाता है। आपकी हिकमत अमली क्या हो गया? बज़ाहिर तो लग रहा है कि हालात आपके लिए साजगार नहीं हैं। आप लोग इंतखाबात में अगर कोई मुतबादिल क़यादत नहीं बनाएंगे तो शायद इलेक्शन उस तरीके से ना लड़ सकें। आपके पास बड़े मसले मसाइल होंगे उम्मीदवारों के भी। तो क्या स्ट्रेटजी है, क्योंकि आपकी सेकंड टियर लीडरशिप तो कोई है ही नहीं। बड़े सर्जिकल प्रिसीजन से आपने, बड़ी संगदिली से हमारा आप जो है वो तिया पांचा करके रख रहे हैं, हालांकि ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह तंजीम हमारी इंटैक्ट है। चेयरमैन साहब पाबंद सलासिल हैं, वाइस चेयरमैन साहब भी पाबंद सलासिल हैं, शाह साहब भी और खान साहब भी, हमारे सदर भी हैं जो है परवेज इलाही साहब। वैसे परवेज इलाही साहब ने सबको हैरान किया है अपनी रेजिलियंस से। तो असद कैसर साहब भी अब पाबंद सलासिल हैं। मैं खुदा खुदा करके निकला हूँ। तो मुश्किलात तो आती हैं, लेकिन आदिल साहब देखिए, अगर आप एक बड़े काम के लिए जाएं, आप एक बहुत बड़ा काम कर रहे हो, स्टेटस को के सामने खड़े हो, गलतियां भी आपने की हो, एक सियासी जमात है, हमसे गलतियां हो सकती, हम इंसान हैं, हम कोई खुदा ना खास्ता फरिश्ते तो नहीं है। तो आपको तो मुश्किलात का सामना करना होता है, हम उसके लिए तैयार हैं। सिर्फ इतना है कि अगर थोड़ी सी एक स्पेस डेवलप हो जिसमें तमाम पॉलिटिकल पार्टीज की तरह तहरीक इंसाफ भी अपनी रैली निकाल सके, या तो फिर कल भी मैंने अपना शाहजेब खानजादा साहब से पूछा और आपसे भी पूछ रहा हूँ, उन्होंने तो मुझे इतला दी। मैंने पूछा उनसे कि मैं जेल में काफी अरसा रहा, तो हो सकता है मेरी मालूमात पूरी ना हो। मैंने उनसे पूछा कि क्या तहरीक इंसाफ जो मुल्क की सबसे बड़ी जमात है उस पर कोई पाबंदी है? उन्होंने मुझे बताया कि नहीं है। आपकी भी शायद यही इतलात होंगी, पाबंदी तो नहीं है, नाम पे प्रोस्क्राइब ऑर्गेनाइजेशन तो नहीं है। तो ये आप क्या कर रहे हैं? आप इशारा दे रहे हैं कि प्रोस्क्राइब कर दी जाए, या आप ये कह रहे हैं कि जो है वो जलसों के लिए माहौल बनाने दिया जाए? आदिल साहब, बड़ा ही मैं एक सॉफ्ट अंदाज में ये बात रख रहा हूँ तमाम लोगों के सामने, जो भी मुंतजिम हैं, चाहे वो केयर टेकर गवर्नमेंट हो, चाहे वो इलेक्शन कमीशन हो, जो बड़ा ठोक बजा के उन्होंने सदर मुमलिकत के पास जब गए तो बड़ा ठोक बजा के जो है अपना चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब ने कहा कि लेवल प्लेइंग फील्ड, और यहाँ तक उन्होंने शायद रिपोर्ट हुआ, आई थिंक सही रिपोर्ट हुआ होगा कि उन्होंने खान साहब के बारे में भी कहा कि बड़े उनके कोई हीरो रहे हैं या कोई बड़ा उन्होंने उनको आइडियलाइज किया है। तो उसके अगले ही दिन जो अगर आपके यूट्यूबर्स ने किया है तो फिर शायद उसके अंदर गड़बड़ होगी, लेकिन अगर कोई सहाफी वहां मौजूद थे तो मेरा ख्याल है ठीक रिपोर्ट हुआ होगा। लेकिन ये टिकट्स चले हैं, ये आप ठीक कह रहे हैं। मुझे अली मोहम्मद खान साहब की बताएं, वैसे फिर यही केस है हमारा उनके सामने, और भी जो जितने भी और भी जिम्मेदार लोग हैं, और भी जिम्मेदार लोग, कि अगर तहरीक इंसाफ पे पाबंदी नहीं है, तहरीक इंसाफ एक पाकिस्तान की एक आईनी जमात है और एक बहुत बड़ी आबादी उसके साथ है, हम कोई एक्स्ट्रा फेवर नहीं चाह रहे। हम ये कह रहे हैं कि एक पॉलिटिकल स्पेस हो जिसमें हम अपने एक्टिविटीज कर सकें, उसके बाद आवाम को फैसला करने दें। वैसे मसला ये हो गया ना कि एक्टिविटी नहीं करने दे रहे। लेकिन देखिए अली मोहम्मद खान साहब, आप लोगों ने बड़ी सख्त तनकीद की जब आपकी हुकूमत जा रही थी उसी वक्त, उसके पूरा आप एक तवील अरसे तक करते रहे, लेकिन कोई ऐसा मौका नहीं आया कि आप कोई भी पॉलिटिकल एक्टिविटी ना कर सकें, रैलीज ना कर सकें, आपके जलसे ना हो सकें? आपने बड़े बड़े जलसे किए
ریلیز کی، سب کچھ کیا آپ نے، سب کی اجازت، لیکن اب چونکہ 9 مئی جیسا واقعہ ایک ایسا اسٹگما آپ کی پارٹی پہ لگ گیا ہے ریاست کہ اب اس معاملے پہ تحفظات ہیں، اور آپ کو پتہ ہے کہ ظاہر ہے اسی کی بنیاد کے اوپر آپ کو جو ہے وہ اب وہ کھلی چھٹی نہیں مل پا رہی جو پہلے ملی، جس میں آپ لوگ بہت کچھ... سر میرا گزارش تو سن لینا، میں ریاست بھی میں آپ وفاقی وزیر رہے، میں آپ کو ریاست نہیں سمجھا سکتا، ریاست آپ میرے سے بہتر سمجھتے ہیں، اگر آپ کہیں گے تو میں بھی اس کا ترجمہ کر دوں گا، لیکن میرا سوال ذرا سن لینا. مجھے یہ بتائیں کہ آپ جو ہے وہ ایک تو یہ چیلنج ہے، دوسرا آپ سیاسی تنہائی کا بھی شکار ہیں. سیاسی تنہائی کا شکار اس طرح ہیں کہ ظاہر آپ نے دعا کرنے بھی جائیں، کوئی پوچھتا ہے کہ بھائی کوئی سیاسی بات ہوئی، آپ لوگ کہتے ہیں نہیں توبہ توبہ ہم نے کوئی سیاسی بات نہیں کی. آپ سیاسی تنہائی کو کیسے دور کریں گے؟ کیونکہ یہ معاملات تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ پارٹیز کے اوپر آتا رہتا ہے وقت، لیکن سیاسی تنہائی کو کس طرح آپ جو ہے وہ دور کریں گے؟ دیکھیں عادل صاحب، پہلے تو میں یہ آپ نے کہا کہ ریاست کو تحفظات ہے. دیکھیں definition of state, Article 7. In this, unless the context above, the state means the federal government, Majlis Shura Parliament, a provincial government, a provincial assembly, and such local or other authorities in Pakistan as are by law empowered to impose any tax or cess. ہم پہ جو پابندی لگائی جا سکتی ہے وہ عدالت کی طرف سے اور الیکشن کمیشن کی طرف سے ڈیو پروسیس کے بعد، پابندی ہم پہ نہیں ہے. اس شخص کو اجتماع کی اجازت نہیں ہے جو قانون کو، آئین کو، اداروں کو مطلوب ہو. اگر ایک شخص پہ کیس نہیں ہے یا ایک شخص بیل پہ ہے، جیسے مجھ پہ 9 مئی کا اب کیس نہیں ہے، وہ عدالت نے ختم کیا. ہاں کچھ کیسز میں جو میرے پہ فیک کیسز KPK میں بنے کرپشن کے، اس پہ میں بیل پہ ہوں. یا 25 مئی کا جو پہلا ہمارا لانگ مارچ تھا، اس پہ ایک پولیٹیکل موومنٹ تھی، اس میں بیل پہ ہوں. تو میرے جیسے لوگ جو بیل پہ ہیں یا جن پہ کیس ہی کوئی نہیں، ان کو کیا اجتماع کی اجازت نہیں ہونی چاہیے؟ ہاں وہ لوگ جو مطلوب ہیں ابھی تک عدالت حاضر نہیں ہوئے، ان کو بالکل آپ اجازت نہ دیں. جیسے مانسیرے میں ہماری ایکٹیویٹی ہوئی سر، لیکن اس میں آپ کے لیے ایک چیلنج یہ ہے نا کہ آپ تمام لوگوں کو بڑے بھرپور طریقے سے 9 مئی کے جو لوگ ہیں ان سے خود کو ڈس ایسوسیٹ کرنا ہوگا، اپنے آپ کو کمپلیٹلی ڈیٹیچ کرنا ہوگا. لفظی مذمت سے کام چل رہا ہے نا ابھی جن لوگوں کے اوپر سنجیدہ نوعیت کے مقدمات ہیں. جی دیکھیں، اور میں ذرا اسٹیٹ کی ڈیفینیشن پہ بھی آپ کو کہہ دوں کہ اگر اس میں ظاہر ہے سپریم کورٹ بھی آتی ہے، سپریم کورٹ نے ووٹ آف نو کانفیڈنس والے معاملے پہ کیا ریمارکس دیے ہیں آپ کے صدر کے کنڈکٹ کے اوپر اور آپ کی پارٹی کے اس کے اوپر، آپ یہ بھی دیکھ لیں. ٹھیک ہے، اسمبلیاں توڑنے کو کیا قرار دیا ہے؟ سنیں علی بھائی، سنیں پلیز مکس نہ کریں نا چیزیں. نہیں میں مکس نہیں کر رہا نا. میں یہی آپ کی اسٹیٹ کی انٹرپریٹیشن، آپ کے سامنے میرا کیس بڑا سمپل ہے. اس میں سپریم کورٹ نے کہا کہ آپ نے اسمبلیاں غیر آئینی طریقے سے توڑی. آپ ریاست کی بات کرتے ہیں تو جو نگران حکومت ہے اس کا سٹیٹمنٹ دیکھ لیں، آپ وہ کیا سمجھتے ہیں کہ تحریک انصاف نے کیا کیا 9 مئی پچھلی جو حکومت گئی ہے؟ کون سی نگران حکومت؟ یہ جو موجود ہے. آپ نے کاکڑ صاحب کا انٹرویو نہیں سنا؟ کیا کہا انہوں نے؟ دیکھیں وہ تو یہ سمجھتے ہیں کہ جماعت اس کے اندر انوالو ہے. بہت سی چیزوں کو مکس کر رہے ہیں نا آپ. صوبائی حکومت کی یا مرکزی حکومت، اس کی بھی بات کر رہے ہیں. آپ کہتے ہیں سپریم کورٹ میں کوئی کمنٹ ایسا ہے کیا؟ سپریم کورٹ میں جو تو آپ کو بتا رہا ہوں اسمبلیاں توڑنے کو غیر آئینی قرار دیا. سر مجھے بات تو کرنے دینا، سوال کر لیتے ہیں، مجھے سن تو لیجئے. دیکھیے میرا کیس بڑا سمپل ہے. کیس میرا یہ ہے کہ اگر ہماری جماعت میں کچھ لوگ ایسے ہیں یا کچھ لوگ جو PTI سے ایسوسیٹ کیے گئے ہیں، جو PTI کے کوئی باقاعدہ ممبر بھی نہیں، ان پہ 9 مئی کا کیس ہے، تو بہت سے تو وہ کیس بھگت رہے ہیں، وہ تو بیچارے ہیں ہی جیلوں میں، وہ تو باہر آ ہی نہیں سکتے فی الحال، وہ تو اندر ہیں. جو باہر ہیں بیل پہ ہیں، تو پاکستان کی آئین کی کون سی شک کسی آن بیل شخص کو کسی پولیٹیکل ایکٹیویٹی سے روکتی ہے؟ نمبر 1. نمبر 2 یہ ہے کہ اگر ایک طرف آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ بیل پہ شخص نہیں، مجرم، سزا یافتہ، میاں صاحب کی میں بصد احترام عرض کروں، میں قانونی بات کروں، میں ذاتی بات میاں صاحب کے بارے میں نہیں کر، مجرم جو مفرور تھے 4 سال سے، ان کو جس طرح ایک حکومتی ویلکم، میں اسٹیٹ ویلکم کی بات نہیں کر رہا، میں حکومت کا لفظ یوز کر رہا ہوں، حکومتی ویلکم ان کو دیا گیا، سرکاری لوگ سلوٹ کر رہے ہیں. وہ بایو میٹرک جس پہ عمران خان صاحب کو زخمی حالت میں عدالت عالیہ میں بلایا گیا، وہی عدالت عالیہ کے لوگ بایو میٹرکس کرانے ایئرپورٹ پہ گئے. ایک طرف تو ان کو اتنی چھوٹ ہے، دوسری طرف ہمارے لوگ جو کسی کیس میں مطلوب نہیں یا جو بیل پہ ہیں، جن پہ کوئی آئینی قدغن نہیں، کسی عدالت نے ان کو روکا نہیں، ان کو کوئی پولیٹیکل ایکٹیویٹی کی اجازت نہیں. دیکھیں میں سمپل بات کر رہا ہوں، جب سپریم کورٹ میں ان کے حکم پہ جب صدر مملکت کے پاس الیکشن کمیشن گئے اور ایک اچھی فضا بنی،
کہ اب الیکشن کا ماحول بنا. آپ نے اس دن دیکھا ہوگا عادل صاحب ایک فضا ایک الیکشن کی طرف اور ایک پازیٹیوٹی جنریٹ ہو رہی تھی. اس کے بعد میرے خیال میں تمام سیاسی جماعتوں کو بشمول تحریک انصاف کی ایک ایکٹیویٹی سٹارٹ ہوں اور آہستہ آہستہ نارملسی کی طرف جائیں. بے شک جن لوگوں پہ کیس ہیں اپنا فیس کریں, لیکن جو باہر ہیں اور ہم تمام جماعتوں کی میں بات صرف تحریک انصاف کی, ہوپ فلی اس سے ماحول بہتر ہوگا, بات الیکشن کی طرف جائے گی. سر اب دیکھیں نا مسئلہ یہ کہ دیکھیں ریاست نے 9 مئی کو 9/11 قرار دیا, ریاست نے, آپ کو پتا ہے ریاست نے دیا ہے. انٹرم گورنمنٹ بھی میں نے آپ کو بتا دیا, پچھلی گورنمنٹ بھی میں نے آپ کو بتا دیا, وہ تو بلکہ حکومتیں ماسٹر مائنڈ تک سمجھتی تھیں پچھلی والی کہ ماسٹر مائنڈ چیئرمین پی ٹی آئی ہیں. سب غلط کہہ رہے ہیں, میں بھی کہہ رہا ہوں عمران خان صاحب وہ تو یہاں تک سمجھتے ہیں کہ چیئرمین پی ٹی آئی کو ماسٹر مائنڈ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے یہ اوور نائٹ نہیں ہوا, یہ مائنڈ میک اپ کیا گیا اور ایک یوتھ کو کنونس کیا گیا کہ یہاں تک پہنچے. میں ان کی پوائنٹ آف ویو آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں, میں ان کا پوائنٹ آف ویو آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. ایک تو یہ تھا. دوسری چیز میں نے آپ کو عدالت کا بھی بتا دیا. چلیں اس کو بھی ایک طرف رکھتے ہیں, یہ بحث رہے گی. علی صاحب مجھے یہ بتائیں, کیونکہ وی آر رننگ آؤٹ آف ٹائم, کہ جو سیاسی تنہائی ہے اسے کیسے دور کریں گے. مثلاً اگر آپ لوگوں نے بے شک اس دن مولانا صاحب سے ملاقات میں کوئی سیاسی بات کی یا نہ کی, لیکن اپنے آپ کو اتنا ڈیٹیچ کرنا پڑ گیا اس مسئلے سے, اور پھر اس وقت ظاہر ہے اب تو یہ ان کو جب اریسٹ ہوئے اسد کیسر صاحب تو کہا گیا کہ وہ ظاہر ہے کور کمیٹی سیاسی کمیٹی کا حصہ ہیں, لیکن اس وقت جو ہے وہ ڈسٹنس کیا جا رہا تھا کہ وہ اپنی مرضی سے گئے. مجھے یہ بتائیں کہ سیاسی طور پر آپ کیسے انگیج کریں گے لوگوں کے ساتھ, آپ کی کس جماعت سے بننی ہے؟ وہاں ہم دیکھ رہے ہیں ایم کیو ایم, پی ایم ایل این, جی ڈی اے, پیپلز پارٹی بھی ڈھونڈ رہی ہے کچھ نہ کچھ. آپ کا کیا ہوگا؟ اور پھر آپ کی پارٹی لیڈرشپ اگر جیل میں رہی تو کون ہے وہ جو پارٹی کو لیڈ کرے گا؟ یہ آپ نے مجھے جواب نہیں دیا. باقی کانسٹیٹیوشن آف پاکستان کی شکل, کیونکہ آپ وزیر رہے ہیں ظاہر ہے, اور بڑے اچھے وزیر تھے, بڑی محنت سے کام کرتے تھے آپ اپنی منسٹری میں, اور آپ کو داد کم ملتی تھی کیونکہ ٹاک شو میں آپ ذرا, میرا میں لفظ نہیں استعمال کر سکتا, وہ نہیں کر پاتے تھے زیادہ, تو وہ آپ ظاہر ہے میں سمجھتا ہوں کہ آپ بڑا کام نہیں, وہ محنت کا صلہ مجھے ملا ہے. 80-78 دن کی جیل کاٹی ہے تو اچھا صلہ ہے. اللہ آپ کو اس صلے سے بچائے. آمین. اللہ تعالیٰ ہر کسی کو قائد اعظم سے, اللہ تعالیٰ ہر کسی کو بچائے. قائد اعظم والے رستے پہ بندہ چلے تو پھر جیل ذرا کم ہی جانا پڑتا ہے آدمی کو. یہ آپ سمجھ گئے ہوں گے کیونکہ میرے پاس بھی ٹائم کم ہے. تفصیل جو ہے وہ بڑے لوگ جیل بھی گئے ہیں, بڑے لوگ گئے, نیلسن منڈیلا گئے ہیں, گاندھی نہیں, وہ میں نے آپ کے سوال کا جواب دیا کہ جیل جانا کرائیٹیریا نہیں ہے سیاستدان بننے کے لیے, بڑا بننے کے لیے. پاس ٹائم کم ہے. جی بڑا بننے کے لیے میں نے بھی آپ کو مثال دی ہے کہ بڑا بننے کے لیے, بڑا سیاستدان بننے کے لیے, بڑا انسان بننے کے لیے جیل جانا زیادہ ضروری نہیں ہے. جی جناب, بیچ میں مجھے تالی بجانے کا موقع دے دیجیے. سر آپ بہت بولے, آپ ریپیٹ میں دیکھیے گا, آپ ایسے مجھے ابھی تنگ کر رہے ہیں. جی 1 منٹ سر. 1 منٹ سر. باتیں ہیں, دیکھیں دونوں باتیں. آپ نے کہا کہ ڈیٹیچ ہیں ہم, ہماری پولیٹیکل آئسولیشن ہے, اور پھر آپ نے کہا لیڈ کون کرے گا. دیکھیں دوسرے کا پہلے جواب دے دیتا ہوں. خان صاحب لیڈ کریں گے, جیل کے اندر سے کریں گے, خدا نہ خواستہ اگر اندر ہوئے, لیکن یہ پروگرام سارے ریکارڈ ہوتے ہیں. لوگ کہتے ہیں ریکارڈ کر کے رکھ لو, وہ ریکارڈ ہو رہا ہوتا ہے. یہ بات یاد رکھیے گا, میرا دل کہتا ہے اللہ کرے گا انشاءاللہ 8 فروری سے پہلے خان صاحب لیڈ کرنے, اللہ ان کو نکال دے گا باہر انشاءاللہ. تھینک یو سو مچ.